امریکہ سے تجارتی معاہدہ چند ہفتوں میں ہو جائے گا۔ ہم امریکہ سے ایڈ نہیں ٹریڈ چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل سے گفتگو۔ بولے بھارت نے بغیر ثبوت پہ لگام واقعے کا الزام پاکستان پر لگایا۔ 10 مئی کو اپنی خود مختاری کے لیے آپریشن ختم کیا۔ دہشت گردی کے خلاف بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن یک طرفہ طور پر مذاکرات نہیں کر سکتے۔ بھارت کو امن کے لیے بلیم گیم چھوڑنی ہوگی۔ ٹی آر ایف کو لشکر طیبہ سے جوڑنا غلط ہے۔ امریکہ ٹرانزیکشنل کے بجائے اسٹریٹجک تعلق بنائے۔ امریکہ اور چین کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ سانحہ 9 مئی کے واقعات پر قانون اپنا راستہ لے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیسی سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں۔ مقبول سیاسی لیڈر کا مطلب اسلحہ اٹھانا یا قانون ہاتھ میں لینا نہیں۔ نواز شریف کے بعد آنے والی حکومت نے ٹی ٹی پی کے لیے بارڈر کھولے۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے 100 سے زائد مجرم رہا کیے۔ تحریک انصاف نے 2014 میں 126 دن کا دھرنا دیا جس سے معیشت متاثر ہوئی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات۔ امریکی وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات پر گفتگو، دو طرفہ تجارتی اور اقتصادی روابط کے فروغ، سرمایہ کاری، زراعت پر گفتگو، ٹیکنالوجی، معدنیات سمیت اہم شعبہ جات میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال، انسداد دہشت گردی کوششوں اور خطے میں امن پر بھی گفتگو۔ مارکو روبیو کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کہا۔ عالمی اور علاقائی امن کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا۔ اسحاق ڈار کا عالمی امن کے لیے صدر ٹرمپ اور امریکی قیادت کو کوششوں کو خراج تحسین کہا۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران صدر ٹرمپ کا کردار لائق تحسین تھا۔ امریکہ کی ایران سے مذاکرات پر پاکستان کی ثالثی کی تاریخ۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات پر جامع بات چیت ہوئی۔ دونوں ممالک نے طویل المدتی شراکت داری کے عزم کا اعادہ کیا۔ اقتصادیات، تجارت، سرمایہ کاری، آئی ٹی اور اے آئی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ملاقات کی تفصیلات جاری کر دیں۔ پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ نے دو طرفہ تجارت، معدنیات اور کانکنی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی خصوصاً داعش کے خلاف دو طرفہ تعاون بڑھانے پر بھی بات چیت کی۔ امریکہ پاکستان انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ اگست میں اسلام آباد میں ہوں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا چین کا سرکاری دورہ، اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں، دونوں ممالک کے درمیان مضبوط اسٹریٹجک شراکت داری کے عزم کا اعادہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے چینی نائب صدر اور وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ علاقائی اور عالمی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، سی پیک میں تعاون اور جغرافیائی اور سیاسی چیلنجز کے حوالے سے بھی بات چیت۔ ملاقاتوں میں باہمی تعاون پر اطمینان کا اظہار، مختلف شعبوں میں تعاون و علاقائی استحکام کے امور زیر غور آئے۔ چینی قیادت نے جنوبی ایشیا میں امن اقدامات میں پاک فوج کے کردار کی اہمیت کو سراہا۔ فیلڈ مارشل کی چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے نائب چیئرمین اور پی ایل اے کے سیاسی امور کے سربراہ چیف آف سٹاف سے بھی ملاقات۔ ملاقاتوں میں دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون، مشترکہ تربیتی امور پر غور، دفاعی شعبے میں جدت اور ادارہ جاتی رابطوں کو بڑھانے پر بھی بات چیت۔ ملاقاتوں میں ہائبرڈ اور روایتی خطرات سے نپٹنے کے لیے دفاعی تعاون بہتر بنانے کا اعادہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پی ایل اے کے جنرل چین ہوئی سے ملاقات ہوئی۔ دفاعی اور سلامتی تعاون پر جامع تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیپلز لبریشن آرمی کے ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر فیلڈ مارشل کا پرتپاک استقبال، گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ایوان صدر میں ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے فروغ، تجارت، معیشت اور ثقافت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی ملاقات میں شرکت۔ صدر مملکت نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مشترکہ عقیدے اور باہمی اعتماد پر مبنی ہے۔ دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینا دونوں ممالک کے لیے مفید ہے۔ سعودی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کار دوست ماحول سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پاکستان اور سعودی عرب عالمی امور پر یکساں موقف رکھتے ہیں۔ مشکل وقتوں میں سعودی عرب کی معاونت پر شکر گزار ہیں۔ صدر مملکت کا خادم حرمین شریفین شاہ محمود
शाह सलमान अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के पहले स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड की मंजूरी दे दी। कहा, पाकिस्तान की बासलाहियत नौजवान पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा है। नौजवानों को रोजगार की फराहमी के हवाले से अब तक की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। बैरून मुल्क रोजगार के हुसूल के लिए हुनरमंद अफराद की तैयारी को तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत नौजवानों को रोजगार की फराहमी से मुतालिक रोड मैप पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की मुकम्मल रोड मैप फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी वज़ारतों में तकनीकी माहिरीन की शिफात तैनाती और बैरूनी सरमायाकारी की हिकमत अमली पर जायजा इजलास। इदारा जाती इस्लाहात, मुईशत की डिजिटाइजेशन और 7 अहम महकमों में सीनियर ओहदों के लिए मेरिट पर मबनी शॉर्ट लिस्टिंग के इक़दाम। सऊदी अरब, यूएई, कतर समेत मुतादिद ममालिक के लिए 18 मुआशी सेक्टर्स की सरमायाकार पिच बॉक्स तैयारी पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इदारा जाती इस्लाहात हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मेरिट और शफाफियत पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी को तारीखी और खुशाइन करार दे दिया। मरियम नवाज का नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी मुआशी टीम को ज़बरदस्त खराज तहसीन कहा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनकी मुआशी टीम ने मुश्किल तरीन हालात में भी उम्मीद का दिया रोशन रखा। आज आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम को तस्लीम कर रहे हैं। S&P की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी मुदब्बराना क़यादत और मुआशी बसीरत का मुँह बोलता सबूत है। शफाफ पॉलिसियों, दूरअंदेशी, ठोस मुआशी इस्लाहात से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो चुका है। क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी मुस्लिम नून की क़यादत की शब रोज़ मेहनत का समर है। पाकिस्तान मुआशी खुद इंसारी की मंजिल ज़रूर हासिल करेगा। पाकिस्तान की डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन की अपील। दहशतगर्दी से मुंसलिक सैकड़ों सोशल मीडिया अकाउंट्स का पता लगा लिया। सोशल मीडिया कंपनियों को AI के जरिए दहशतगर्द मवाद हटाना होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा है। आज़ादी इजहार राय को खामोश नहीं कर रहे। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और बरिस्ता अकील की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत का सोशल मीडिया कंपनियों मॉनसून का चौथा स्पेल। मुल्क भर में अब तक मजमूई तौर पर 266 अफराद जाम बहक, 633 जख्मी हुए। पंजाब में सबसे ज़्यादा 144 अफराद जाम बहक, 493 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 36, सिंध में 25, बलोचिस्तान में 16 मौत हुई। इस्लामाबाद में 8, गिलगित बल्तिस्तान में 8, आज़ाद कश्मीर में 2 अफराद जाम बहक हुए। जबकि पंजाब में मज़ीद बारिशों का इम्कान। PTI में पंजाब ने 5वें स्पेल का भी अलर्ट जारी कर दिया। 28 से 31 जुलाई के दौरान बेशर अजला में बारिशें होंगी। दरियाओं, नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है।